بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج کی ہم اس قسط میں بیان کر رہے ہیں صلح نامہ کنارجی کی اہمیت کو۔ دوستو، صلح نامہ کنارجی بہرحال اپنے نتائج کی تمام صلح ناموں سے زیادہ اہم ہے، جو دولت عثمانی کے آغاز اور زوال کے بعد باب عالی اور عیسائی ناموں سے زیادہ اہم ہے۔ جو دولت عثمانی کے آغاز زوال کے بعد باب عالی اور عیسائی حکومتوں کے درمیان اس سے قبل ہو چکے تھے۔ دولت عالیہ کی فوجی قوت کا خوف یورپ کے دل سے صلح نامہ کارلو ویڈس کے بعد ہی نکل گیا تھا، لیکن صلح نامہ کنارجی نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی تھی کہ ترکوں کے لیے خود اپنے مقبوضات کا تحفظ بھی دشوار ہو گیا۔ کرائمیا اور دوسرے تاتاری علاقوں کا سلطنت عثمانیہ کے حدود سے نکل جانا دولت علیہ کے انحطاط اور زوال کی ایک ناقابل انکار شہادت تھی۔ صلح نامہ کارڈوویس کے بعد ہنگری کی عیسائی رعایا دولت عثمانیہ کی حکومت سے آزاد ہو گئی تھی، لیکن کرائمیا ایک خالص اسلامی صوبہ تھا اور اس کے ہاتھ سے نکل جانا ہنگری کی دست برادری سے بھی بہت زیادہ اہم تھا۔ صلح نامہ کنارجی میں کرائمیا کی آزادی صاف الفاظ میں تسلیم کر لی گئی تھی اور فریقین نے اس کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دینے کا سختی سے عہد کیا تھا، لیکن یہ آزادی محض روسی تسلط کا دبیچہ تھی۔ کرائمیا کو دولت عثمانیہ سے آزاد کرانے کی کوشش کترین نے صرف اس غرض سے کی تھی کہ اس پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ صلح نامے کے چند ہی دنوں بعد اس نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کرائمیا میں اندرونی خلفشات پیدا کرانا شروع کر دیا اور پھر اپنی برپا کیے ہوئے فتنہ کو دبانے کی حلیہ سے اس نے اپنی فوجیں بھیج کر پورے ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس صلح نامے کی ایک دوسری اہم دفعہ جس کے نتائج دولت عثمانیہ کے لیے نہایت مضر تھے، وہ تھی جس میں روس کو سلطنت عثمانیہ کی عیسائی رعایا کی حمایت کا حق، خصوصاً ان عیسائیوں کی جو کلیسیا یونان سے وابستہ تھے، دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا حق تھا جو مستقبل میں دولت علیہ کے لیے اہم ترین خطرات سے پر تھا۔ مصطفیٰ کامل پاشا فرماتے ہیں کہ عیسائی رعایا کی حمایت سے متعلق جو شرط رکھی گئی، اس سے دولت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ایک آفت میں مبتلا ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ہر یورپین سلطنت دولت علیہ کے معاملات میں عیسائیت کے نام پر دخل دینے لگی، اور پھر جب کبھی دولت علیہ اور یورپ کی کسی حکومت میں جنگ ہوتی تو اس کا سب مسیحیت اور اس کے حقوق قرار دیے جاتے۔ صلح نامہ کنارجی کا اخلاقی اثر ترکوں پر بہت برا پڑا۔ وہ روس کی طاقت سے مایوب نظر آنے لگے، تاہم ایک جماعت استقلال کے ساتھ سلطنت کی خدمت کے لیے مستعد رہی اور شکست اور ہزیمت کے اس کاری ضرب سے بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ اس جماعت کا سب سے زیادہ ممتاز فرد حسن پاشا الجزائری تھا۔ سلطان کو اس پر کامل اعتماد تھا۔ اس نے حسن پاشا کو تقریباً غیر محدود اختیارات دے رکھے تھے۔ حسن پاشا نے بری اور بحری فوجوں کو اثر تنظیم منظم کرنے کے لیے بعض نہایت مفید اصلاحات جاری کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک بری فوج کا تعلق تھا اس سے کامیابی نہیں ہوئی۔ ینیچری اور سپاہیوں کے دستوں نے جدید آلات حرب اور اصلاح شدہ فوجی قواعد کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ بحریہ کی اصلاح میں حسن پاشا کی کوششیں ایک حد تک بار آور ہوئیں۔ ایک انگریز جہاز ساز کی مدد سے اس نے نئے طرز کے جنگی جہاز تعمیر کرائے اور الجزائر اور دوسری بربری ریاستوں نیز بحر الڈیریا تک کے مشرقی ساحل کی بندرگاہوں سے بہترین جہاز رانوں کو بلا کر ان جہازوں پر مقرر کیا۔ اس نے کپتانوں کو مجبور کیا کہ اپنے جہازوں کی دیکھ بھال ہمیشہ خود کرتے رہیں۔ اس نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ لائق اور تجربہ کار جہاز رانوں کی کافی تعداد ضرورت ناغانی کے لیے ہر وقت قسطنطنیہ میں موجود رہے۔ پہلے یہ دستور تھا کہ موسم سرما میں جہاز بندرگاہوں میں کھڑے کر دیے جاتے تھے اور جہاز رانوں کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ حسن پاشا نے اس دستور کو خطرہ کو ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ دار سلطنت کو یوں غیر محفوظ دینے سے روسی جہاز بحر اسود کی بندرگاہوں سے نکل کر بعض فورس پر آسانی سے قابض ہو سکتے ہیں
اور پھر وہ آسمانی بیڑا کو اس بندرگاہوں میں فنا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ جس طرح بڑی فوجوں کے لیے قسطنطنیہ میں بارکیں بنی ہوئی ہیں جن میں وہ موسم سرما میں قیام کرتی ہیں، اسی طرح جہاز لانے کے لیے بھی بارکیں بنوا دی جائیں۔ لیکن صدر اعظم اور دوسرے العہدیداروں نے خفیہ طور پر اس تجویز کی پرزور مخالفت کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دارالسلطنت میں اتنی بڑی فوج کے قیام سے حسن پاشا کو کس قدر قوت حاصل ہو جائے گی۔ چونکہ صدر اعظم ان بارکوں کی تعمیر کے لیے روپیہ دینے میں برابر ہیلے حوالے کرتا رہا، اس لیے مجبور ہو کر حسن پاشا نے خود اپنے ذاتی روپیہ سے جہاز رانوں کے لیے ایک مستقر مختصر پیمانہ پر تعمیر کرا دیا۔ اس نے جہاز کے افسروں کی فنی تعلیم کے لیے ایک بڑی مدرسہ بھی قائم کیا، لیکن اس کی یہ تمام تجاویزیں سلطنت کے دوسرے عہدیداروں کی مخالفت کی وجہ سے آخرکار ناکام رہی۔ اسی مخالفت کی وجہ سے وہ نظام جاگیری کے اصلاح میں بھی کامیاب نہ ہو سکا، جو اہل دربار کے غیر دیانتداری کے باعث نہایت ابتر ہو رہا تھا، اور جنگ کے موقعوں پر باب علی کو اس کے فائدے سے بہت کچھ محروم ہونا پڑا۔ حسن پاشا کے ان تجویزوں کے ناکام رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے ان بغاوتوں کے فروغ کرنے کی غرض سے جو گزشتہ جنگ کے دوران میں سلطنت کے مختلف صوبوں میں نمودار ہو گئی تھیں، اکثر پایا تخت سے باہر رہنا پڑتا تھا، اور اس کے حریفوں کو اس کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا تھا۔ چنانچہ شام میں شیخ طاہر نے خود سری اختیار کر لی تھی۔ سلطان نے حسن پاشا کو اس کی تنبیہ کے لیے روانہ کیا۔ حسن پاشا نے عکا کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا اور شیخ طاہر کو قید میں ڈال دیا۔ پھر اس نے عکا کے ملک علاقوں کو بھی سر کیا اور بعض بغاوت کا فتنہ کچھ دنوں کے لیے فروغ گیا۔ 2 سال کے بعد 1778 میں حسن پاشا کو موریہ کی سرکشی دور کرنے کے لیے جانا پڑا۔ 1770 میں جب روسی جنرل اورلوف کی حمایت میں موریہ کی یونانی باشندوں نے دولت عثمانیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، تو البانی دستے ان کے مقابلے میں بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے یونانیوں اور روسیوں کو شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ یہ دستے امن قائم ہونے کے بعد وہیں رہ گئے تھے، اور اب انہوں نے خود دولت علیہ کے خلاف سر اٹھایا۔ وہ ہر طرف لوٹ مار کرتے پھرتے تھے، اور قتل غارت گیری میں ان کے یہاں یونانیوں اور ترکوں کی کوئی تفریق نہ تھی۔ حسن پاشا نے موریہ پہنچ کر ان کو شکست دی اور وہاں سے نکال بحر کیا۔ اس کے بعد سلطان نے اسے موریہ کا حاکم مقرر کر دیا، اور اس نے اثر نو امن و امان قائم کیا اور زراعت و تجارت کو ترقی دی۔ کچھ دنوں کے بعد مصر میں مملوکوں کی بغاوت رونما ہوئی۔ سلطان نے حسن پاشا کو اس کی سرگوبی کے لیے بھی روانہ کیا۔ چنانچہ اس نے کیرا پر قبضہ کر لیا اور باغیوں کے زیر کرنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کی، اور اگر تھوڑی سی مہلت اسے اور مل گئی ہوتی تو وہ مصر کی بغاوت بھی استحصال کر دیتا۔ لیکن 1787 میں روس سے جنگ کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا تھا، اور سلطان نے اسے قسطنطنیہ واپس بلا لیا۔ اس طرح صلح نامہ کنارجی کی سیاہی ابھی خشک بھی نہ ہونے پائی تھی کہ کہتران نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں پھر شروع کر دی تھی۔ اس کے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد تھا، یعنی ترکوں کو یورپ سے نکال کر قسطنطنیہ پر قبضہ کر لینا۔ یہ مقصد پیٹر اعظم کی وصیت کے مطابق حکومت روس کا اولین فرض قرار دیا جا چکا تھا۔ چنانچہ جب 1768 میں کیترین نے اپنی فوجیں سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی تھی، تو اس کی غرض یہ نہ تھی کہ چند کلو پر قابض ہو جائے اور بحیرہ اسود میں روسی جہازوں کو آمد رفت کی اجازت دے دی جائے، بلکہ وہ شروع سے آخر تک قسطنطنیہ کی فتح کا خواب دیکھ رہی تھی۔ لیکن حالات خلاف توقع پیش آئے۔ ترکوں کا عزم اور استقلال ان کی شجاعت کی مساوی ثابت ہوا، اور روسی فوجوں کو بعض سخت شکستیں اٹھانی پڑیں۔ جان اور مال کی شدت نقصان کے علاوہ پوگاشف کی پیدا کردہ خانہ جنگی نے بھی کیترین کو صلح کے لیے مجبور کیا۔ لیکن جب 11 جنوری 1775 کو پوگاشف گرفتار ہو کر قتل کر دیا گیا، نیز پولینڈ کے ان اصولوں پر جواز روئے تقسیم روس کے ہاتھ آئے تھے، پوری طرح تسلط قائم ہو گیا، تو کیترین کے دل میں قسطنطنیہ کے فتح کا حوصلہ پھر جوش جان ہوا۔ چنانچہ یہ حوصلہ اس کی ایک بین شہادت تھی کہ جب 1778 میں کیترین کا دوسرا پوتا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام
قسطنطین رکھا اور اس کی رضاعت اور پرورش اور کے لیے یونانی عورتیں مقرر کی، اور جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو بڑے بڑے لائق یونانی استاذہ سے اس کی تعلیم دلائی۔ اس طرح شہزادہ نے یونانی زبان میں مہارت حاصل کی۔ ایک انگریز مسٹر اٹین جو اس وقت سینٹ پیٹرس برگ میں مقیم تھا اور شہزادہ پورٹ مکن اور حکومت روس کے دوسرے اعلیٰ عہدیداروں سے گہرے تعلقات رکھتا تھا، بیان کرتا ہے کہ شہزادہ قسطنطین نے یہ ساری تعلیم اسی مقصد کے سامنے رکھ کر کی گئی تھی کہ وہ قسطنطنیہ کی تخت کا اہل ہو سکے، اور اس وقت تک کسی شخص کو بھی زارانیہ کے اس ارادہ کے متعلق کوئی شبہ نہ تھا۔ اٹین نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ 1779 میں کیتھرین اور شہزادہ پورٹکمن نے ایک اسکیم مرتب کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کے نو آباد کاروں کے خلاف روس انگلستان کو پوری مدد دے اور اس کے معاوضہ میں انگلستان روس کی مدد کرے جب وہ پھر ترکوں پر حملہ آور ہو۔ چنانچہ اس اسکیم کے مطابق جزیرہ مائزکا جو اس وقت انگریزوں کے قبضہ میں تھا روس کو دیا جانے والا تھا تاکہ بحیرہ روم میں روسی جہازوں کے لیے ایک اسٹیشن کا کام دے، نیز یونانی باغیوں کے جمع ہونے کے لیے ایک محفوظ مقام حاصل ہو جائے۔ پورٹکمن اس اسکیم کو برطانوی سفیر مقیم سینٹ پیٹرس برگ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ روس کے وزیر خارجہ کانٹ پانین نے جو انگلستان کے مقابلے میں فرانس کا حامی تھا درمیان میں پڑھ کر اس معاملہ کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اٹین لکھتا ہے کہ اس اسکیم کے ناکامی پر پورٹکمن مرتے وقت تک افسوس کرتا رہا اور وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ دولت عثمانیہ کے خلاف روس کی کامیابی انگلستان سے اتحاد کرنے پر منحصر ہے۔ خود کیتھرین کا ذاتی خیال اس سے مختلف تھا۔ گزشتہ جنگ میں کیتھرین کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ سے متعلق اپنے حوصلوں کو پورا کرنا آسٹریلیا کی شرکت کے بغیر ممکن نہیں، چنانچہ اس نے ترکوں سے لڑائی چھیڑنے سے پہلے شہنشاہ جوزف ثانی سے، جو میریا تھریسیا کی وفات 1780 کے بعد سلطنت آسٹریلیا کا متعلق اعلان فرما روا تھا، ایک بار ملاقات کی اور اسے اپنا گرویدہ اور اپنی مشرقی تجویز کا پرجوش حامی بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جون 1781 میں دونوں کے درمیان خط و خطابت کے ذریعے اس سے ایک معاہدہ ہو گیا جس کی روح سے کیتھرین اور جوزف نے مشرقی انہی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عہد کیا۔ اس معاہدہ میں سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کا کوئی ذکر نہ تھا، لیکن ستمبر 1782 میں کیتھرین نے جوزف کے سامنے سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کی ایک مستقل اسکیم پیش کی تھی۔ اسکیم کی بنیاد اس مفروضہ پر تھی کہ روس اور آسٹریلیا متحد ہو کر ترکوں کو ان کے تمام یورپین مقبوضات سے نکال دیں گے اور ان کی نکل جانے کے بعد پھر ان علاقوں کی تقسیم میں کوئی دشواری باقی نہ رہے گی۔ مجوزہ تقسیم یہ تھی کہ اوگزا کوف دریائے یوگ اور دریائے نیسٹر کا درمیانی علاقہ اور بحر جین کے 2 جزیرے روس کو دے دی جائیں گے۔ مولڈویا، بسربیا اور ولیچیا کو متحد کر کے ڈاسیا کے نام سے ایک آزاد مملکت قائم کر دی جائے اور شہزادہ پورٹکمن جو اس کا بادشاہ بنا دی جائے۔ آسٹریلیا کے حصے میں سرویا، بوسنیا، ہرزگوینیا اور ڈلمیشیا کے صوبے رکھے گئے تھے۔ ڈلمیشیا چونکہ وینس کا مقبوضہ تھا، اس لیے اس کی تلافی کے لیے وینس کو موریا، قبرص، سیپرس اور کریٹ دیے گئے۔ کیتھرین کو یورپین حکومتوں میں سے مخالفت کا اندیشہ صرف فرانس کی طرف سے تھا، اس لیے فرانس کو راضی کرنے کے لیے مصر اور شام کے صوبے اس کے سامنے پیش کیے جانے والے تھے۔ لیکن اس اسکیم میں سب سے زیادہ دلچسپ حصہ وہ تھا جس میں ایک بازنطینی سلطنت کا نقشہ مرتب کیا گیا تھا، یعنی تھریس، مقدونیہ، بلغاریہ، شمالی یونان اور البانیہ کو ملا کر ایک نئی سلطنت قائم کی گئی تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، اور کیتھرین کا دوسرا پوتا شہزادہ قسطنطین اس سلطنت کا فرمانروا قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس شہزادہ کی تعلیم اور تربیت میں یہی مقصد کیتھرین کے پیش نظر تھا۔
کترین کو اپنی اسکیم کی کامیابی پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے پہلے ہی سے اس نئی سلطنت کے لیے ایک سکہ بھی ڈلوا لیا تھا، جس کی ایک طرف شہزادہ قسطنطین کے چہرے کی شبیہ تھی اور دوسری طرف ایک تمثیلی نشان تھا جو حلال پر صلیب کی آئندہ فتح اور نصرت کو ظاہر کرتا تھا۔ یورپین حکومتوں کے اس خطرہ کو دور کرنے کے لیے مبادہ سلطنت روس اور جدید بازنطینی سلطنت کے بعد میں ایک ہی فرمانروا کے زیر حکومت آ جائے۔ کترین کافی ضمانت دینے پر آمادہ تھی۔ شہنشاہ جوزف کو مذکورہ بالا اسکیم سے پورا اتفاق نہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس تقسیم میں آسٹریلیا کا حصہ کم رکھا گیا اور وہ ڈالمیشیا کے علاوہ آسٹریلیا کا علاقہ بھی چاہتا تھا اور سرویا کے علاوہ ولچیا کوچک کا بھی امیدوار تھا۔ اسے یہ بات بھی پسند نہ تھی کہ دریائے ڈنوب کے بقیہ علاقے سلطنت عثمانیہ سے نکل کر روس کے دائرہ اختیار میں آ جائیں۔ تاہم وہ سمجھتا تھا کہ کترین کی مخالفت کرنے سے بجز نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے اس اسکیم کو منظور کر کے کترین کی دوستی کو قائم رکھا۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔